ناظرین، آج کی کہانی اس سلطان کی کہانی ہے جو پہلے قزاقستان میں فروخت ہوا، پھر نیشاپور میں فروخت ہوا اور بالآخر غور کے علاقے میں آ کر اس نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ میں ہوں عمیر امانت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہانی سن 1150 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ ترکستان، جس کا نیا نام قزاقستان ہے، اس کے ایک غریب گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ غربت کی وجہ سے اس بچے کو غلام بنا لیا گیا۔ ایک تاجر نے اسے نیشاپور کی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کیا تو نیشاپور کے قاضی فخر الدین نے خرید کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ قاضی فخر الدین اس غلام کو ترکستان لے گئے اور اس کا نام قطب الدین رکھا۔ ناظرین، شکل و صورت کے لحاظ سے قطب الدین کچھ اچھے نہ تھے، جبکہ ان کی ایک چھوٹی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں ایبک شل کہتے تھے۔ ایبک قطب الدین کی چھیڑ تھی، یعنی ٹوٹی انگلی والا، مگر کسے پتا تھا کہ آج کی چھیڑ بعد میں رہتی دنیا تک قطب الدین کے نام کا حصہ بن جائے گی۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک دفعہ قاضی فخر الدین سے ملنے ان کے گھر گئے، جہاں انہوں نے قطب الدین کو دیکھا۔ سلطان ایک فرد شناس انسان تھے جو لوگوں کو پہلی ہی نظر میں جان لیا کرتے تھے۔ سلطان شہاب الدین نے قطب الدین کی غیر معمولی صلاحیتوں کو جان لیا اور قاضی فخر الدین کو کثیر رقم دے کر اس سے اس غلام کو خرید لیا۔ ناظرین، اگر قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ وہ عربی اور فارسی پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ حربی کمالات میں مہارت اور لوگوں سے حسن سلوک کے عمل نے آپ کو سلطان کے مزید قریب کر دیا۔ سن 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین سلطان کے شانہ بشانہ لڑے۔ اس جنگ میں قطب الدین نے اپنی وفاداری اور سپاہگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اسے اپنا فرزند بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کا ستارہ چمکتا گیا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوآبہ، بہار اور بنگال میں فتح و نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوتی رہی۔ ناظرین، جب 15 مارچ 1206 عیسوی کو جہلم کے قریب سلطان محمد شہاب الدین غوری گکھروں کے ہاتھوں شہید ہوا تو ایبک نے جون 1206 میں لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ گورنری کا زمانہ ایبک کی فتوحات کا زمانہ تھا، جبکہ اب سلطان بنتے ہی ایبک نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ ایبک نے سلطنت میں امن و امان قائم کرنے پر زور دیا۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک علم دوست انسان تھے۔ وہ عالموں کی قدر کرتے اور ان کے قدردان تھے۔ کہتے ہیں وہ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ وہ کبھی کسی سائل کو لاکھ سے کم خیرات نہیں دیتے تھے، اسی لیے انہیں ان کی سلطنت میں لاکھ داتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ناظرین، اس عظیم سلطان کی وفات کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سال 1210 میں سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے وفات پائے۔ سلطان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے کی زین سے گرے اور زین ان کے سینے پر گری، جس سے ان کے سینے کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سلطان اس حادثے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ سلطان قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور میں انارکلی بازار کے پہلو میں ایبک روڈ پر واقع ہے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی ملکیت میں بھی رہا۔ ناظرین، انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ اپنی خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد صدر پاکستان ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرے کی مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ صدر ایوب خان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام تاریخی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔